بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا اسلامیات ٹیچر محمد عامر محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آفاق کے پلیٹ فارم سے آفاق سن سیریز کی اسلامیات گریڈ 1 کا پہلا سبق پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم باب اول قرآن مجید و حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناظرہ قرآن مجید میں سے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں گے۔ آپ نے یہ ویڈیو لیسن مکمل توجہ کے ساتھ غور سے سننا ہے، اس کو دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، تاکہ جب آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں تو آپ اس قابل ہو جائیں کہ قرآنی قاعدے کے ذریعے سے جو تجوید کے قواعد ہیں، جیسے درست مخارج، رموز اوقاف، اسی طریقے سے ان تمام کا خاص خیال رکھتے ہوئے سورۃ الفاتحہ کو درست تلفظ اور روانی کے ساتھ پڑھ سکیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، قرآن مجید کی تلاوت کے جو آداب ہیں، ہمیں چاہیے کہ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں ہمیشہ پاک صاف اور باوضو ہو کر کریں۔ کوشش کریں کہ قبلہ رخ اور باادب ہو کر بیٹھیں، تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر آغاز کریں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، تعوذ کسے کہتے ہیں؟ شاباش، تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قرآن مجید کی تلاوت سٹارٹ کریں۔ درست تلفظ اور رموز اوقاف کا خیال رکھیں، ٹھہر کر اور حروف کی مکمل ادائیگی کے ساتھ پڑھنا۔ اسی طرح توجہ، اطمینان اور سمجھ کر پڑھنا تلاوت قرآن مجید کے آداب میں شامل ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ناظرہ قرآن مجید میں آپ نے اس سے پہلے جو آپ کا جو قرآنی قاعدہ ہے، جس میں آپ پڑھتے ہیں کہ جو حرکات ہے، زبر، زیر پیش، اس طرح کھڑی حرکات ہیں، اور جو باقی قواعد ہیں، قلقلہ، غنہ، تشدید، مد وغیرہ، تو ان کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اسی کے مطابق ہم اس سورت کی تلاوت کریں گے۔ میں ایک ایک آیت کے ذریعے آپ کو سکھاتا رہوں گا، آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اس کو غور سے سننا ہے، ان میں جو قواعد ہیں ان کو سمجھنا ہے، رموز اوقاف کو آپ نے دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کو دہرانا ہے۔ سب سے پہلے میں تسبیح پڑھوں گا اور اس کے بعد پھر آپ کو اس میں جو اس کے قواعد ہیں ان سے آگاہ کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے ہا کو واضح کر کے پڑھنا ہے۔ جب بھی تسمیہ پڑھنی ہے، پہلے تو آپ نے بسم اللہ، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کو آپ نے لمبا کرنا ہے، باقی آپ نے جو حروف ہیں وہ ایسے ہی ادا کرنے ہیں نارمل، جیسے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ، لا کو ہم لمبا کریں گے، بسم اللہ الرحمن، را پہ زبر ہے، تو جب را پہ زبر یا پیش ہو تو اس کو ہم پر پڑھتے ہیں، یعنی موٹا پڑھتے ہیں، رحمان۔ اسی طرح ہا کو آپ نے واضح کرنا ہے، رحمان میں بھی اور رحیم میں بھی۔ اور جب آیت مکمل ہوگی، یہ جو تسمیہ جہاں پہ مکمل کریں گے تو آپ نے اس میں تھوڑا سا اس کو کھینچنا ہے، رحیم، اس کو ہم یہاں پہ مد کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طریقے سے آپ نے تسمیہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ہم سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں گے۔ میں آپ کو اس آیت کی پہلے آپ کو اس کے جو مخارج ہیں، اس میں جو قواعد ہیں، آپ کو وہ بتاؤں گا، اور اس کے بعد آپ نے ان کو ذہن نشین رکھتے ہوئے اس کی آپ نے بھی تلاوت کرنی ہے۔ الحمد، ہا کو آپ نے اسی طرح پر پڑھنا ہے، الحمد للہ رب العالمین، را پہ زبر ہے تو اس کو پر پڑھیں گے، رب، آئین کو بھی واضح کر کے پڑھنا ہے، آئین حمزہ کی طرح یا الف کی طرح آواز نہ ہے، عالمین نہیں بلکہ عالمین۔ آخر میں ہم مد کریں گے کیونکہ آیت مکمل ہو رہی ہے، اس سے پہلے یا لین ہے تو عالمین۔ اور جہاں پہ آیت مکمل ہوتی ہے اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رموز اوقاف کی جو علامت ہے لام الف، جس کا مطلب ہے وقف لازم۔ آپ یہاں پہ ٹھہر بھی سکتے ہیں اور اس کو ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہم فی الحال ٹھہریں گے، الحمد للہ رب العالمین۔ اس کے بعد الرحمن الرحیم، جیسے ہم نے تسمیہ میں پڑھا سیکھا، اور اس کے بعد جو اس کا اگلی آیت ہے اس کی مالکی۔ اب یہاں پہ آپ نے حرکات کو لمبا نہیں کرنا، صرف جو میم کے اوپر کھڑی زبر ہے اس کو لمبا کرنا ہے ایک الف کی مقدار تک، ما، اس طریقے سے مالکی بھی نہیں بننا بلکہ مالکی،
مالکی، اور آگے واو لین ہے تو یوم الدین، ہم جو لین ہے حروف لین اس کو بھی لمبا نہیں کرتے، یو جیسے حرکات ہے ویسے پڑھنا ہے، لمبا نہیں کرنا. مالکی یوم الدین، دال پہ تشدید ہے تو یہاں پہ ہم تھوڑا ٹھہر کر وقف کر کے اس کو تھوڑا زور لگا کے یوم الدین اس طریقے سے پڑھیں گے. مالکی یوم الدین. تو ہے، آپ دیکھ رہے ہیں آیت کے آخر میں وقف مطلق، یہاں پہ ٹھہرنا چاہیے. اس کے بعد اس سے اگلی آیت میں مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس اس کو آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے. ایاک، کاف پہ زبر ہے تو اس کو لمبا نہیں کریں گے، اس سے پہلے یا الف زبر ہے تو اس کو ہم ایک الف کے مقدار کے مطابق لمبا کریں گے. ایاک، ایاک نعبد، آئین کو واضح کریں گے، نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اسی طرح سے جو آخر میں تو ہے آیت کے اوپر، یہ جو رموز اوقاف ہے یعنی کہ وقف مطلق، یہاں پہ بھی ہم ٹھہریں گے. اگلی آیت اہدنا الصراط ہا، یہ والا جو ہا ہے یہ ہم اس میں اپنی آواز کو بھاری کریں گے. اہدنا، یہ جو پہلے ہم نے جو رحمان میں ہا تھا وہ حلق سے آواز نکالی تھی، لیکن اس میں یہاں پہ جو اہدنا الصراط ہے، دو آنکھوں والا ہا ہے، اس کو ہم بھاری آواز یہاں پہ اپنی کریں گے. اہدنا الصراط، صاد حروف مستعلیہ ہے. حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ شاباش، 7 حروف مستعلیہ ہیں. تو جو صاد ہے اس کو ہم پر پڑھیں گے. حروف مستعلیہ یعنی کہ وہ حروف جن کو ہم پر پڑھیں گے، پڑھتے ہوئے اپنی آواز کو ہم تھوڑا موٹا کر دیں گے. صراط المستقیم. قاف بھی حروف مستعلیہ ہے تو اس کو ہم جب پڑھیں گے پر پڑھیں گے. قیم، کیم نہیں پڑھیں گے جیسے جو ڈنڈے والا کاف ہوتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم. اسی طرح یہاں پہ بھی صاد کو ہم سٹارٹ میں پر پڑھیں گے. تو بھی حروف مستعلیہ ہے، اس کو بھی ہم پر پڑھیں گے. آئین کو واضح انداز میں پڑھیں گے. صراط الذین، ذال میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. زبان تھوڑی سی نا، زبان کو ہم دانتوں کے درمیان تھوڑا سا رکھیں گے تاکہ سیٹی کی آواز نہ آئے. صراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم، آئین کو واضح کریں گے. غائن بھی حروف مستعلیہ ہے، اس کو بھی ہم پر پڑھیں گے. غیر المغضوب، جو ضاد ہے یہ بھی حروف مستعلیہ ہے، اس کو بھی ہم پر پڑھیں گے یعنی کہ تھوڑا موٹا پڑھیں گے. غیر المغضوب علیہم، ہا کو یہ بھاری اس میں آواز کریں گے. علیہم ولا الضالین. اب یہاں پہ مد ہے تو اس لیے ہم اس کو 4 سے 5 الف کی مقدار پر کھینچیں گے اور پھر لام پہ تشدید ہے تو اس کے ساتھ ملا دیں گے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آیت کے آخر میں آئین یعنی کہ یہاں پہ رکوع مکمل ہوا. آپ نے اب اسی طریقے سے بار بار تکرار کرنی ہے سورہ فاتحہ کی، تاکہ آپ کو جو آج کے سبق میں آپ نے یہ قواعد سیکھے، رموز اوقاف کی پہچان سیکھی، ان کے مطابق اور تسلسل کے ساتھ، روانی کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر سکیں. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے. ہم ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں اور یہ پڑھنا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی. سورۃ الفاتحہ بندے اور رب کے درمیان بات چیت ہے. سورۃ الفاتحہ میں بندہ اپنے رب سے سیدھے راستے کی دعا مانگتا ہے. جزاک اللہ خیرا.